وعن انس رضی اللہ عنہ قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض السبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت سليم وهي السبي هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار السبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما. فولدت غلاما فقال لي أبو طلحة أحمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعث معه بتمرات فقال أمعه شيء؟ قال نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمزغها ثم أخذها من فيه فجعلها في في السبي ثم حنكه وسماه عبد الله متفق عليه. وفي رواية للبخاري. یہ متفق علیہ ہے اور بخاری کی روایت میں الگ روایت ہے آگے اضافے کے ساتھ. ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے ایک صاحبزادے بیمار تھے. ابو طلحہ کسی ضرورت سے باہر نکلے تو ان کا انتقال ہو گیا. جب ابو طلحہ واپس آئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے. سلیم جو اس بچے کی ماں تھی انہوں نے کہا کہ پہلے سے بہتر ہے. پھر ان کے لیے رات کا کھانا لائی. انہوں نے کھانا کھایا اور بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کیا. جب فارغ ہوئے تو بولی کہ بچے کو دفن کرنے کا انتظام کرو. صبح ہوئی تو ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے بیوی سے قربت کی؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان دونوں کو برکت دے. چنانچہ ان کے بچہ پیدا ہوا. حضرت انس کا بیان ہے کہ ابو طلحہ نے ان سے کہا اسے اٹھاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر چلو اور کچھ کھجوریں بھی ساتھ کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بچے کے ساتھ کوئی چیز بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں کھجوریں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لے کر اسے اپنے دہن مبارک میں چبا کر بچے کے منہ میں رکھی اور اس کی تحنیک فرمائی اور اس کا نام عبداللہ رکھا. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عین نے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری کا بیان ہے کہ اس عبداللہ کے 9 لڑکوں کو میں نے دیکھا کہ سب قرآن پڑھے ہوئے تھے. اور مسلم کی ایک روایت میں کہ ابو طلحہ کا ام سلیم سے جو لڑکا فوت ہو گیا تھا ام سلیم نے اہل خانہ سے کہا کہ ابو طلحہ کو ان کے بیٹے کے بارے میں کوئی نہ بتائے، میں خود ہی ان کو اطلاع کروں گی. ابو طلحہ آئے تو انہوں نے ان کے سامنے رات کا کھانا رکھا جو انہوں نے کھایا پیا. پھر اہلیہ نے معمول کے مطابق زیب و زینت کی اور ابو طلحہ نے ان سے قربت کی. جب دیکھا کہ کھانا بھی کھا چکے اور اس سے قربت بھی کر چکے تو بولی کہ اے ابو طلحہ یہ تو بتاؤ کہ اگر کچھ لوگ کسی کے گھر والوں کو کوئی شے بطور عاریت دے دیں پھر اپنی دی ہوئی چیز واپس مانگے تو کیا ان گھر والوں کو یہ حق ہے کہ وہ یہ چیز واپس نہ کریں؟ ابو طلحہ بولے نہیں. کہنے لگی کہ پھر اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو. یہ سن کر ابو طلحہ ناراض ہوئے. مجھے بتایا نہیں اور میں قربت کر بیٹھا اور اب بتا رہی ہو. ابو طلحہ گھر سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم دونوں کی رات میں برکت دے. بہرحال ام سلیم حاملہ ہو گئی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تشریف لے گئے تو ابو طلحہ اور وہ بھی ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے تو رات کو نہ آتے۔ جب سب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ام سلیم کو درد ذیل شروع ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روانہ ہو گئے، مگر ابو طلحہ ان کے پاس رک گئے۔ ابو طلحہ کہنے لگے اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاؤں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں تو میں آپ کے ساتھ واپس آؤں۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ میں اس پریشانی میں رک گیا ہوں۔ ام سلیم کہنے لگی ابو طلحہ، اب مجھے وہ تکلیف نہیں رہی جیسے میں پہلے محسوس کر لی تھی، اس لیے چلو۔ اس کے بعد ہم چل پڑے۔ پھر ام سلیم کو اس وقت درد ذیل ہوا جب ہم مدینے پہنچ گئے اور ان کے بچے کی ولادت ہوئی۔ میری ماں بولی اے انس، بچے کو کوئی دودھ نہ پلائے، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا۔ صبح ہوئی، میں نے بچے کو اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی حدیث بیان کی جو پہلے ہو چکی ہے نا، حدیث بیان، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ متفق علیہ حدیث ہے جو پہلے بیان کی میں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تجارت کی غرض سے باہر گئے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ان کی بیوی حاملہ تھی، اس وقت گئے تھے۔ تو جب واپس آئے تو بیٹا جنا جا چکا تھا اور اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اور گھر کے اندر اس کی میت رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے خاوند کو نہیں بتایا کہ تھک ہار کر آئے ہیں، ابھی میں ٹینشن دوں گی تو یہ ٹینشن میں آ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ خاوند کے لیے اپنے آپ کو سجایا، زینت اختیار کی خوب۔ ارے سمجھنا اس حدیث کو، خوب زینت اختیار کی، اور خوب زینت اختیار کرنے کے بعد خاوند سے جو ازدواجی تعلق ہے نا وہ بھی قائم کیا۔ ایک ماں ہے، ماں کا بچہ فوت ہو جائے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، انتقال کر جائے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن صبر کیسا ہے، کتنا زبردست صبر کہ بھائی ایسا نہیں ہو کہ میرا خاوند کئی دنوں کے بعد واپس آیا ہے، میں اس کو یہ خبر دوں اور یہ خبر دینے کے اندر یہ ٹینشن میں آ جائے، پریشان ہو جائے کہ بھائی کیسی خبر سنائی تو نے۔ تو اس کے لیے زینت اختیار کی ان کے لیے، اور زینت اختیار کرنے کے بعد وہی ازدواجی تعلق دوبارہ قائم کیا، اور اللہ کی شان کے اسی رات اللہ تعالیٰ کی ذات نے حمل بھی چھڑا دیا اسی تعلق کے اوپر۔ پھر جب تعلق قائم ہو گیا تو اب بتانے کا طریقہ دیکھیے گا۔ اے ابو طلحہ، میں اب حدیثوں کو جوڑ رہا ہوں مختلف جگہوں سے، سمجھ گئے میری بات؟ اے ابو طلحہ، یہ بتاؤ اگر کوئی شخص تمہیں اپنی کوئی چیز عاریتن مطلب استعمال کے لیے دے اور پھر وہ بعد میں واپس مانگے تو ہمیں اس کو وہ چیز بخوشی راضی ہو کر دے دینا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ مسئلہ معلوم کر رہی ہے۔ فرمایا بھائی ناراض ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس ایک شخص نے ہمیں عاریتن کوئی چیز دی تھی استعمال کے لیے، اب وہ اس کا حق ہے، اس کی ملکیت میں وہ مالک ہے، اب وہ استعمال کے بعد ہم سے مانگ رہا ہے کہ وہ واپس کرو، تو ہم تو روک ہی نہیں سکتے،
ہمیں تو باخوشی اس کو دینا چاہیے، بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا اے ابو طلحہ، میرے اور تیرے اولاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے ہی فیصلہ کیا ہے۔ وہ عاریتاً، اس نے کوئی چیز ہمیں دی تھی، اس نے بولا بھائی واپس کرو، مالک ہے، اب وہ واپس مانگ لیا اس نے تو واپس چلی گئی اس کے پاس، تو ہم نے اس بات کے اوپر راضی رہنا ہے، خوش رہنا ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی مجھے بتایا کیوں نہیں، اور تم نے میرے لیے زینت اختیار کر لی اور میرے سے ازدواجی تعلق بھی قائم کر لیا، اس بات پر ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک اس معاملے کو لے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیکھو اہمیت نہیں دی، اس واقعے کو اہمیت نہیں دی، بلکہ جو پچھلی رات کو ازدواجی تعلق قائم ہوا تھا اس کو ڈسکس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، اور دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے۔ کیا دعا دی کہ بھائی اے اللہ اس کے سارے بچوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما دے۔ اس کے بعد ہوا کیا ہے، اس کے بعد 9 بچے پیدا ہوئے، 9 بیٹے، اور 9 کے 9 قرآن کے حافظ تھے، حامل قرآن تھے، اور 9 کے 9 احادیث مبارکہ کے حافظ تھے سارے۔ سبحان اللہ، بڑا مرتبہ پایا بچوں نے۔ یہ دعا کی برکت تھی، دعا سمجھ میں آ رہی؟ اس حدیث کے اندر ایک اور بات بتائی گئی، سمجھائی گئی کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سنت عمل کیا ہے کہ کوئی اللہ والا اس کے پاس ہونا چاہیے نا، اور اگر اللہ والا نہیں ہے کوئی تو اس کے پاس لے جانا چاہیے بچے کو، سمجھ گئے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ والے کے ہی ہاتھ سے، انہی کی زبان سے کوئی چیز اس کے منہ کے اندر جانی چاہیے تاکہ اس کی تاثیر باقی رہے۔ سمجھائے گی نا؟ کیا بولا کہ بھائی کوئی چیز منہ کے اندر نہیں جانی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس لے کر جانا ہے، وہ تحقیق کریں گے اس کی۔ بھائی بھٹی، جس کو ہم بھٹی کہتے ہیں نا، بھٹی کون دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ جیسے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹی دینے والے کون ہیں؟ ہاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹی کس نے دی ہے؟ بھائی تابعین میں سے ہے نا، گٹی کون دینے والا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے اثرات پھر دیکھیں، اس کے بعد دعا بھی نہیں ہے تو گٹی دینے والا دعا بھی دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دعا بھی دی، اے اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے لیے کھول دے۔ تو آپ دیکھو کیسا کھلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسا کھولا کہ 4 سلسلوں کے امام بنایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ نقشبندیہ سلسلہ، جس کو صدیقیہ سلسلہ کہتے تھے، اس کا امام، پھر قادریہ سلسلہ اس کے امام، پھر چشتیہ سلسلہ اس کے امام، پھر سہروردیہ سلسلہ اس کے امام۔ یہ 4 سلسلوں کے امام بنایا۔ ایسا علم، اچھا صرف 11 علم ہی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اس باطن کے علم کا رنگ ان کے اوپر زیادہ چڑھا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ فقیہ نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ فقہ کو نہیں جانتے تھے، فقیہ ہیں، فقیہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اوپر باطن کو بھی کھول دی، ان کے باطن کو منور کر دی۔ تو یہ
کیا کس کی برکت ہوتی ہے؟ یہ تحریک کی برکت ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ پیدا ہو اس وقت اللہ والا اس کے پاس ہو، اور جب کوئی شخص انتقال کر رہا ہو اس وقت اللہ والا اس کے پاس ہو۔ پیدا ہوگا زندگی ساری اللہ والی ہوگی، انتقال ہوگا خاتمہ بالخیر پر جا رہا ہوگا اس کی برکت سے۔ وہ اللہ والا کیا کر رہا ہوگا؟ اس کو کلمے کی تلقین کر رہا ہوگا، بھائی کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، لیکن وہ صرف زبان سے نہیں کہہ رہا ہوگا، وہ سچویشن دیکھ کر بات کر رہا ہوگا، سچویشن کے ساتھ چل رہا ہوگا، وہ سچویشن کے ساتھ کہ بھائی اس کو ڈائریکٹ براہ راست بولا جائے گا، کہیں کلمے کی تلقین کرنے کے بجائے تکذیب نہ کر دے، تصدیق کرنے کے بجائے تکذیب نہ کر دے، تو وہ آپس میں ساتھی چار بیٹھے ہوئے ہوں گے تو حکمتاً آپس میں چار ساتھی زور سے بول رہے ہیں بھائی کلمہ کیا ہے ذرا سنانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اب یہ جانے والا بھی نہیں سن رہا ہے اس بات کو، جانے والا بھی نہیں سن رہا ہے، تو وہ بھی دیکھ رہا ہوگا یار کلمہ میرا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، براہ راست اس سے بات نہیں کر رہی ہے اللہ والا، کیونکہ موت کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے، کڑا ہوتا ہے، کچھ بھی زبان سے نکل سکتا ہے۔ تو اس وقت حکمت کیا ہے؟ بھائی براہ راست مت بولو، چار پانچ ساتھی بیٹھے ہوئے نا تو ان سے آپس میں مذاکرہ کرنا شروع کر دو کلمے کا، جب کلمے کا مذاکرہ ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ آج ہمارے ہاں ایک جاہلانہ رسم کیا چلی، صحیح بتا رہا ہوں، اوہ کلمہ کیوں پڑھا رہا ہے، تو چاہتے ہی مر جائے، کیا کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے کی تلقین کیوں کر رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ اور رشتہ دار میں بات ہو رہی ہے تو وہاں کھڑا ہوا اپنے باپ کو کلمہ پڑھا رہا تھا، یہ تو چاہتا ہی تھا کہ جلدی سے مر جائے بس۔ یہ باتیں ہوتی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، باقاعدہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جاہلانہ باتیں، بھائی کلمہ پڑھنے سے دو چیزیں ہوتی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی زندگی پاکی رکھی ہے تو اس کلمے کی برکت سے یہ واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اگر اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مکمل ہو چکی ہے تو اس کلمے کی برکت سے اس کا خاتمہ بالخیر ہو جائے گا۔ تو یہ کلمہ تو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے، بھائی کوئی ہم کسی کی شفا کے لیے کوئی نہ کوئی کلام پڑھاتے نہیں پڑھاتے، تو آپ مجھے بتاؤ کلمے سے بڑھ کر شفا کیا ہے کسی مریض کی؟ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہو چکا ہے کہ بھائی کلمہ اسی وقت پڑھاتے ہیں جب مرنے والا ہوتا ہے، ورنہ باقی سارے جتنے بھی وظائف ہیں نا وہ کروا لو، لیکن کلمہ مت پڑھا دینا بھائی، باقی سارے وظائف وہ پر چڑھا لو۔ ارے کلمے سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے، افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو لہذا بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی پیدا ہو اس وقت اللہ والا ہو اس کے پاس، جب کوئی انتقال کر رہا ہو تو اللہ والا، جب اس کے کان کے اندر اذان جاتی ہے نا کسی اللہ والے کی تو بچے کے روح بھی اس کے انوارات کو محسوس کر رہی ہوتی ہے، اس سے محظوظ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو جذب کر رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اس حدیث کے اندر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی جو زوجہ محترمہ ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا گیا، تو ان کی زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک اور بات سامنے آئی، اسی حدیث سے ایک رخ سامنے آیا، وہ کیا کہ اللہ کی قضا اور قدر کے اوپر راضی رہنا سیکھو، خوش رہنا سیکھو، اللہ کے حکموں کے اوپر راضی رہنا سیکھو۔
جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میرے اور آپ کے بارے میں حکم اتار دے تو اس کے اندر راضی رہنا. اچھا دوسری چیز کیا سامنے آئی کہ اپنے شوہر کو اللہ کی رضا کے بارے میں سمجھانا کیسے. یہ بیوی کر سکتی ہے اچھے طریقے سے. یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیوی اگر شوہر کو اللہ کی رضا کے اوپر سمجھانے پر آ جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے, لیکن اس کا خود کا تعلق اللہ کی ذات سے قوی ہونا چاہیے. تو اس حدیث کے جب میں پڑھ رہا تھا نا تو اس حدیث کو پڑھتے ہوئے مجھے یقین جانے کہ خیال یہ آیا کہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے کتنا گہرا ہے. کیا توجہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف, کیا شکر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر راضی. اے اللہ بیٹا لے لیا, تو راضی ہے نا, میں بھی راضی ہوں. کیفیت یہ تھی. اور یہی بات خاوند کو بھی سمجھائی جا رہی ہے. اور اسی بات کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو اہمیت اس لیے دی, تیری وائف نے جو کام کیا کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے, اس سے بڑھ کر اور کیا کام ہو سکتا ہے بھائی. تو بھی اس پر راضی رہے, تو بھی اس پر راضی رہے. تو بتایا جا رہا ہے. پھر تیسری بات کیا ہے کہ ہم لوگ تو بولتے ہیں جب انتقال ہو جائے تو 3 دن تک, ہمارے یہاں مشہور یہ ہے نا کہ 3 دن تک اس کا سوگ منایا جائے. لیکن آپ دیکھیں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور یہ خاوند کے لیے تیار ہو رہی. سوگ کہاں ہے یہاں پر؟ سوگ نکال کر دے سکتا ہے کوئی؟ بتائیں نا, سوگ نظر آ رہا ہے کہیں؟ تو پھر 3 دن کا سوگ کیا ہوتا ہے, 3 دن کی تعزیت کیا ہوتی ہے, یہ بھی تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. تعزیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی 3 دن تک اگر کوئی شخص دور دراز علاقوں کے اندر ہے نا, وہ آ کر ان کے گھر پر تعزیت کر سکے, یہ 3 دن تک کر سکتا ہے. یہ ہے اصل چیز. لیکن وہ اسی سوگ کے اندر رہے اور آ کر لوگ بھی اس کو اسی سوگ کو یاد کرواتے رہے, تازہ کرواتے رہے, اور اس کے لیے نئے ٹینٹ لگ جائیں, شامیانے لگ جائیں, اور شامیانوں کے اندر صرف کھانا ہو, کوئی سوگ ووگ نہیں ہے وہاں پر. دیکھ لیں آپ ان 3 روز کے اندر صرف ہنسی مذاق ہوتا ہے ٹینٹ کے اندر. اور جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا, چیئے ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے وہ دانے, وہ پڑھنے والے جو چنے تھوڑے بہت جیب میں بھی ڈال دیتے تھے ہم بچپن میں جب ہم چنے پڑھ رہے ہوتے تھے مسجد کے اندر. مزہ بڑا آتا ہے چنے لینے میں, بچپن کی بات ہوتا ہے. اور مکھانے ہوتے ہیں نا, اس کو بھی زبردست, اس کو تو پڑھتے ہی ہم, جو تم نے پڑھا نا تم ہی کھاؤ. بھائی وہ تو گنتی کے لیے ہوتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ اس طریقے سے چنے پڑھنا میت کے اوپر, اسی طریقے سے مکھانے کے معاملات, پھر ملانا مکس کرنا, پھر اسی کو تقسیم کر دینا. کہاں ہے سیرت نبی کے اندر, کہاں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت کے اندر, کہاں پر ہے؟ کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا. تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنا ہے, یا کسی اور کی؟ ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں نا. میں آپ کو بتا دوں کہ مرنے کے اوپر سب سے بڑا سوگ اس وقت ہوتا ہے جب سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہوتا ہے. سنتوں کا جنازہ جب نکالا جا رہا ہوتا ہے نا, یہ سوگ. ایک تو ہے کہ آپ کا عزیز کا انتقال ہو گیا, آپ کو تکلیف ہے. کیا سنت عزیز نہیں ہے؟ یہ عزیز کم عزیز ہے, سنت زیادہ عزیز ہے. یہ عزیز اتنی محبت نہیں جتنی سنت سے محبت ہے, کیونکہ سنت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے گا براہ راست عمل ہے, ان کے جسم اثر سے, ان کے قلب اثر سے.
اتنا عزیز مجھے عزیز نہیں ہے جتنا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلے ہوئے اعمال عزیز ہے. اب مرتے وقت مرنے کے بعد میں یہ ساری سنتوں کو دفن کر رہا ہوتا ہوں, ساری سنتوں کو نعوذ باللہ من ذالک جنازہ نکال رہا ہوتا ہوں, ساری سنتوں کا. ارے سوچو تو صحیح, عزیز کے انتقال پر آپ کو افسوس, اور سنتیں جو آپ فوت کر رہے ہو اور سنتوں کو قتل کر رہے ہو, سنتوں کو جو جنازہ نکال رہے ہو آپ, سنتوں کو دفن کر رہے ہو, اس کا کوئی افسوس نہیں ہے آپ کو؟ بھائی اس کا افسوس ہونا چاہیے, بلکہ طے کر لے کہ یار میرے گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو گیا نا تو بس انتقال کے بعد میں نے ہر چیز سنت کے مطابق کرنی ہے, سوگ بھی سنت کے مطابق کرنا ہے, افسوس بھی سنت کے مطابق کرنا ہے. غم, آپ اپنا غم کسی کو دکھا نہیں سکتے, لیکن آپ کا غم اللہ دیکھ رہے ہیں نا, اللہ جانتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد آپ کو غم ہے, کوئی آپ کا بچہ مر جاتا ہے اس کے انتقال کے بعد آپ کو غم ہے, لیکن اسی غم کے اندر امتحان کیا تھا کہ میرے حکم کو فالو کرتا ہے یا اپنے غم کو فالو کرتا ہے, اس کیفیت کو فالو کرتا ہے. مجھے بتانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جب ان کے بچے کا انتقال ہوا تو کیا کہا؟ قاسم جا رہے ہو, افسردہ کر کر جا رہے, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے بھی آنسو نکل رہے ہیں. تو بے اختیار نکل رہے تھے, وہ اندر غم تھا, اس غم اور تڑپ کی وجہ سے آنسو نکل گئے, لیکن خود اختیاری طور پر بیٹھنا, اور بیٹھنا بھی اس نیت کے ساتھ اب رونا ہے اس کے اوپر, صحیح عمل نہیں, درست عمل نہیں. اور ایسا ہوتا ہے, ویسے ہنستے ہنساتے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کسی سے ملتے ہیں تو تھوڑا سا کیا ہوا بھائی, ابھی تک تو میرے ساتھ صحیح چل رہا تھا, تو کیا ہوا یہاں پر آ کر؟ اب اس سے پوچھو گی یہ جو اس وقت کیا تو نے کیا کیا, یہ کیا تھا, بتا تو دے. تو اس سے گلے ملا, یہ کیا تھا؟ تو بھائی سے بھائی گلے مل رہے تو یہ کیا کر رہے؟ بھائی میں اب یہ سارا کچھ اختیاری طور پر کر رہے نا. اگر گلے ملتے غیر اختیاری طور پر آپ کے آنسو نکل جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتے ہیں آپ کے بارے میں, لیکن آپ اختیاری طور پر آواز نکالو, آواز نکال کر بھی اختیاری طور پر ہو. میں ڈیفائن کر رہا ہوں, اس کو مکس نہیں کر دینا, سمجھ کے میری بات. کہیں آپ سب کو بولو گے یار تم رو کیوں رہے بھائی, اور بھائی اس کو پتہ ہی نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ غیر اختیاری طور پر اس کے نکل رہے آنسو. میں تو اپنی نیتوں کو, میں اپنی سب سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنے کی بات کر رہا ہوں. ہم سب اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں, سمجھ رہے میری بات. تو لہذا یہ جو شوق منتا ہے نا 3 دن تک, تو بھائی 3 دن تک تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے جو دور دراز لوگ ادھر ادھر ہے نا, آپس کے اندر روزانہ ٹینٹ لگا دینا, اور روزانہ وہی لوگ جمع ہو جائیں, اور پھر جمع ہو کر چلو آؤ یار 1 قرآن شریف ختم کر دیں, چلو آؤ یار 2 قرآن شریف ختم کر دیں, 3 قرآن شریف ختم کر دیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل نہیں ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ نے پڑھنا ہے قرآن شریف, اپنے گھر میں رہو, اپنے گھر میں رہ کر سنت طریقہ بتا رہا ہوں. آپ کو دل چاہ رہا ہے محبت کے ساتھ نکالو, نکالنے کے بعد اس چیز کو دیکھ رہا اللہ ہے, کوئی اور نہیں دیکھ رہا. آپ نکال کر قرآن شریف پڑھنا شروع کرو, سورہ فاتحہ ہی, یہ سنت طریقہ بتا رہا ہوں. لاکھوں قرآن جو سنت کے بغیر پڑھے گئے, ایک سورہ فاتحہ کا ثواب اگر پہنچا دو گے یہ لاکھوں قرآن سے بڑھ جائے گا.
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، لاکھوں قرآن سے پڑھ جاؤ، صرف سنت کے ساتھ آ جاؤ، سنت والے طریقے کے اوپر آ جاؤ، آپ صرف بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے خوب اللہ سے باتیں کرو. تکلیف ہے نا، غم ہے نا، اللہ سے باتیں کرو. اللہ سے باتیں کرتے کرتے قرآن شریف پڑھ لو، پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان ہے کہ اللہ کو سنا رہا ہوں، صحیح ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو سنانے کے اندر مزہ آ رہا ہے. اللہ میرا قرآن سن رہے، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو سنانے میں لگا ہوا ہوں، اور دھیان یہی ہے کہ میں تصور یہی لے کر کے اللہ کو سنا رہا ہوں. اب آپ سوچو کہ آپ کس تصور کے ساتھ پڑھ رہے ہو، قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہو، اور اس تصور کے ساتھ جب آپ ثواب پہنچاؤ گے اپنی میت کو، تو اس کو کیا پہنچ رہا ہوگا؟ سارا ہی اللہ کی رضا پہنچ رہی ہے. اللہ کی رضا کے کچھ چھیٹے اس کو مل گئے، یقین جانو اس کی آخرت سنور گئی، آخرت سنور گئی. کچھ چھیٹوں کی بات کر رہا ہوں، پہنچائیں تو صحیح ہم لوگ. لیکن ہم بدعت کرنا لگ جائیں. بدعت کیا ہے؟ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، صحابہ کرام کی ذات سے ثابت ہی نہیں ہے عمل. وہ عمل ہم اختیار کرنا شروع کر دیں تو پھر یاد رکھیے کتنے بھی قرآن شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے طریقے سے، صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر پڑھے جائیں، یا جتنے بھی نیک اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، صحابہ کرام کی ذات سے ہٹ کر کیے جائے، اور پھر اس کا ثواب کسی میت کو پہنچایا جا رہا ہو، ثواب پہنچے گا ہی نہیں، پہنچ ہی نہیں سکتا، یہ طے ہوا ہے، عذاب پہنچے گا. سکھا کر نہیں آئے اپنے بچے کو میرے نبی کے طریقہ. آؤ کیا کیا تھا زندگی بھر تم نے؟ کیوں نہیں سکھایا؟ کیوں پھنسا رہے ہو اپنے اولاد، اپنے والدین کو؟ تم نے سکھایا کیوں نہیں؟ جن کو آپ ثواب پہنچا رہے ہو اور نبی کے طریقے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر پہنچا رہے ہو، وہاں وہ کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں. سکھایا کیوں نہیں؟ خود کیوں نہیں سیکھا؟ پھر آپ کیا کرو گے بتاؤ؟ ایسا ہی ہوگا جیسا بتا رہا ہوں، ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے طریقہ سنت والا بندہ اپنا لے، میت کے اوپر بھی اور بیماری کے اوپر صبر کرنے کے اوپر اور مننے کے اوپر صبر کرنے کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا؟ صحابہ کرام کا طریقہ کون سا اپنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلانے کے لیے نا بڑی قربانیاں دی ہیں. سمجھنا ضروری ہے اس کو، بہت قربانیاں دی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بڑھ چڑھ کر قربانی دی، بڑھ چڑھ کر، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر قربانی دی. ٹھیک ہے. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، آپ کو پتا ہے یہ کون ہے؟ جب ان کا انتقال ہوا نا، شہید ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جلدی کرو، میرے پہنچنے سے پہلے کہیں فرشتے اس کو غسل نہ دے دیں. ایسا انتقال تھا، ایسے شہید ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تیز قدم اٹھا رہے تھے، ایسی تیز قدم اٹھا رہے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ چلتے تھے تو ہمیں بھاگنا پڑتا تھا، جب وہ تیز چل رہے تھے تو اور تیز بھاگنا پڑ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار ایسی تھی، اور تیز بھاگنا پڑا. ایسے قدم اٹھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے اندر، اور بولتے جا رہے تھے کہ بھائی جلدی کرو، جلدی. کیوں؟ کہ کہیں فرشتے غسل نہ دے دیں. اور جب پہنچے جنازے کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے اوپر چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے فرشتے ساری جگہ نظر آ رہے ہیں، مجھے جگہ نہیں مل رہی پاؤں رکھنے کی. ایسا جنازہ.
کیسا جنازہ ہے؟ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اس کو قبر کے اندر داخل کیا تو ضبط قبر سے یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچ نہیں سکا. کون یہ؟ ضبط قبر اس کے ساتھ بھی ہوا ہے. مطلب قبر کا بھیجنا، جب قبر بھیجے گی نا کیا بولے گی کہ تیرا آنا بڑا خراب ہوا، ہلاکت والا ہوا، تو زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سب سے مجھے سب سے زیادہ برا لگتا تھا، آج تو میرا سلوک دیکھے گا. اور نیک آدمی کو کیا فرمائیں گے؟ نیک آدمی کو کہ تیرا آنا بڑا خوش آئند ہے اور آج تو میرا سلوک دیکھے گا. اب یہ صحابی ہیں، ان کو ضبط قبر اور گنہگار میں ضبط قبر میں فرق ہے. بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کرکٹ میچ کھیل کر جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، جب ایک کھلاڑی سینچری بنا لیتا ہے اور سینچری بنا کر پھر کھیلتا رہتا ہے، 200 رن بھی بنا لیتا ہے، 250 رن بھی بنا لیتا ہے اسی میچ کے اندر، اور جب وہ آؤٹ ہو کر جاتا ہے تو آؤٹ ہو کر جانے کے بعد سب تالیاں بجا رہے ہیں. بجاتے نہیں بجاتے؟ جب وہ ڈریسنگ روم کے اندر جا کر بیٹھتا ہے اپنی اننگ ختم کر کے، تو جو اس کے ٹرینر ہوتے ہیں، جو اس کے خدمت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اس کا پاؤں دبا رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے ہاتھ کو کھینچ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے پاؤں کو کھینچ رہا ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کی سر کو دبا رہا ہوتا ہے، اس کی خدمت کے لیے آ جاتے ہیں. تو مومن بندے کے اوپر ضبط قبر ایسا ہی ہوگا، جب قبر کے اندر جائے گا تو قبر بولی تھک کر آیا نا، تیرے کو تھوڑا سا دبا دوں میں. اس کے پاؤں کو دبا رہی ہوگی، اس کے سر کو دبا رہی ہوگی، اس کی ہر چیز کو دبا رہی ہوگی، ایک زبردست قسم کی مالش ہوگی. سمجھ رہے میری بات کو؟ مالشی بھی گھومتے رہتے نا یوں کر کے، صحیح ٹھیک ہے نا. تو بندہ جب کھیل کر جائے گا، تھک ہار کر جائے گا، تو قبر اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہوگی. تو ضبط قبر ایمان والے کو بھی ہوگا، لیکن ایمان والے کو ضبط قبر کیسا ہوگا بتایا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی کہ تکلیفات پریشانیاں ایسی اٹھائیں. میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ پیشاب کر رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، دیکھا کہ پیشاب کی آواز آ رہی ہے، کسی کے اوپر گر رہا ہے. تو جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو دیکھا کہ چمڑا ہے نا، چمڑا، اس پر پیشاب ہو رہا تھا. انہوں نے چمڑا لیا، اندھیرا تھا نظر نہیں آ رہا تھا، چمڑا لیا، چمڑا لے کر دھویا، اس کو پاک صاف کیا، اور پاک صاف کرنے کے بعد اس کی راکھ بنائی اور راکھ بنا کر کھانا کھایا ہے. ایسے حالات تھے. راکھ سے اپنی بھوک کو مٹایا ہے، اس چمڑے کی راکھ سے. ایسی قربانیاں دی ہیں بھائی، ایسی قربانیاں دی. میں اور آپ تو ایسی قربانی سوچ نہیں سکتے. سوچ، کیا یہ لوگ جو اسلام کے سربلندی کے لیے تلوار سے لڑ رہے تھے، ہاتھ سے جہاد کرتے تھے، کیا دنیا کو حاصل نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ان کے اندر ایسے اللہ کا جو سنت کو فالو کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. جو سنتوں کے اوپر فدا ہو، جان دینے والا بن جائے، وہ سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں ان کی عقلیں کہاں پرواز کرتی تھی؟ تو کیا یہ پورے عالم کو نہیں جیت سکتے تھے؟ پورے عالم کو جیت سکتے تھے. لیکن انہوں نے چھوڑا تو کس وجہ سے چھوڑا سب کو؟ کہ بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سارے عالم کے اندر نافذ ہو جائیں. اس وجہ سے ہمیں کوئی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں دنیا کی کوئی
کی خوشی نہیں چاہیے، ہمیں ساری خوشی آخرت کی چاہیے. ہم آخرت کی خوشی کے اوپر، اللہ کی رضا کے اوپر سب کچھ قربان کر دیں گے. اس جذبے کے ساتھ چلا کرتے تھے، اس جذبے کے ساتھ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ چلے گئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور میں چلو آج اس کے پاس کھانا کھا کر دیکھتا ہوں، اس نے اپنی پرانی زندگی تو نہیں چھوڑ دی گئی، ایسا تو نہیں ہے. تو ان کے پاس کھانا کھانے گئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا مشہور تھا کہ کوئی ان کا کھانا کھا نہیں سکتا، ایسا سخت کھانا ہوتا تھا، ایسا سخت. جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو ایک جھوپڑی سی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنسو آ گئے، اور کھانا پیش کیا تو ایک لکڑی کا کٹورا تھا، اس کے اندر ایک روٹی جو کہ 2-3 دن کی پڑی ہوئی تھی اس کو نرم کرنے کے لیے رکھی تھی، اور اس پر تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا اور کھانا پیش کر دیا. اب رو رہے عمر بن خطاب نے بولا، اے ابو عبیدہ تو بالکل نہیں بدلا، اسلام نے اتنی فتوحات دیکھی، فتوحات نے بھی تجھ کو نہیں بدلا، کچھ اپنے بھی کر لینا. فرمایا، اے امیر المومنین میں اپنے لیے کیا کروں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جیسا چھوڑ کر جا رہا ہوں ویسے ہی مجھ سے آ کر ملنا، جیسا چھوڑ کر جا ویسے ملنا مجھ سے آ. تو میں تو اس چیز کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ فوت ہو جائے، کوشش کرتا ہوں، ڈرتا رہتا ہوں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میں اور آپ تو بولتے نا کہ نمک مت کھانا، نمک سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. نمک مت کھانا، اگر تم نمک کھا رہے ہو اور تمہارے جسم کے اندر نمک ہی جا رہا ہو تو تمہارے کو یہ صحابہ کرام کی سوچیں نہیں ہوا کرتی تھی. صحابہ کرام کی سوچیں ہوا کرتی تھی کہ سنتیں تو نہیں ٹوٹ رہی، سنتیں تو نہیں چھوٹ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو مجھ سے فوت نہیں ہو رہی ہے. وہ اس کو سب سے بڑا مرض سمجھتے تھے کہ جب یہ مرض ہے نا ہمارے اندر تو بھائی اس سے بڑا کوئی اور مرض نہیں، ہم اس مرض کو ختم کرنے کے اندر لگ جائیں، باقی سب اس کی برکت سے ختم ہو جائیں گے. یہ ام الامراض ہے، یہ ام الامراض ہے. تو ہم کیوں نہیں سمجھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناتے ہوئے ہمیں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے. ہمارے محبوب ہیں، ہر بندہ اپنے محبوب کی زندگی کو اپناتا ہے، لے کر چلتا ہے. کیا ہم ان کو اپنے جسم کے اوپر ان کا پیار نہیں دکھا سکتے؟ اپنے ساری معاشرت کے اندر ان کا پیار نہیں دکھا سکتے؟ دکھا دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بھوک اور پیاس کی حالت کے اندر حضرت کعب بن اجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے مبارک کی رنگت چینج ہوئی ہے، متغیر ہے، کیا ہو گیا؟ اور میں نے کہا 3 دن 3 راتیں ہو گئی، پیٹ کے اندر ایک دانہ نہیں گیا ہے. 2 جہاں کے سردار، 2 جہاں کے مالک بات کیا کر رہے، میرے پیٹ کے اندر ایک دانہ نہیں گیا. آپ سوچو نا، امت کو نا بھوک کے اوپر اٹھائے، خواہشات کو قربان کر کے حکموں پر اٹھایا امت کو، کہ خواہشات جاتی ہیں جائیں لیکن حکم نہ ٹوٹے، خواہشات ٹوٹ جائیں لیکن حکم نہ چھوڑنا. ضرورتیں جو ہے نا پوری ہوتی ہیں ٹھیک ہے، نہیں ہوتی کوئی مسئلہ نہیں، ان ضرورت کی وجہ سے حکم مت توڑ دینا.
یہ مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کے حکم کو پورا کرنا. حضرت فرمایا کرتے تھے، بڑا زبردست جملہ ہوتا تھا چھوٹا سا، حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں، حکموں کا پورا ہونا کامیابی ہے. چھوٹا سا جملہ ہوتا تھا، حاجت کا پورا ہونا کامیابی نہیں، حکموں کا پورا ہونا کامیابی. یہ چھوٹا سا جملہ ہوتا. تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے، میں یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے، 3 فوراً بھاگے ہوئے گئے. یہودی کے اونٹ کو دیکھا، اس کی خدمت کی، اس سے مزدوری طے کی، کچھ کھجوروں کی، کام کیا، کام کر کر کچھ کھجوریں ملی اور کھجوریں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے رکھ دی. فرمایا یا رسول اللہ آپ کھائیں. اچھا میں جب اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں یا سن رہا ہوں تو آپ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے آپ ذرا اور توجہ کے ساتھ پڑھو تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم سے امت کے اندر غم پیدا کرنا تھا. مقصد بتا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کتنی محبت ہے، اس محبت کو دیکھنا تھا، جج کرنا تھا، شو کروانا تھا، پروانے کو شو کروانا تھا کہ میرے ذات کی پروانے ایسے ہوتے ہیں. اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، پہلے مزدوری کی ہے. اگر کچھ گھر میں ہوتا تو سب سے پہلے گھر پر جاتے نا، گھر سے لے کر آتے. اور یہودی کے پاس جا کر کام کیا ہے اور کھجوریں لا کر پیش کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھاتے ہوئے دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے اندر. یقین جانو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں کو دیکھو. تصور میں نہیں کرو کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش ہو رہے ہوں گے یار. میرے نبی کتنا خوش کرنا ان کو ہی مقصد ہے نا، یہ اپنی ذاتوں کا مقصد ہے. اگر خوش کرنا ان کو مقصد ہے تو پھر اس تصور کو سامنے رکھ کر ان کو خوش کرتے چلے جاؤ. دیکھو کتنا خوش ہوں. لیکن ہم اپنے نفسوں سے اپنی ذاتوں سے کب نکلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کب جئیں گے؟ یہ بتا دو کب جئیں گے؟ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جیتے تھے، اپنی زندگی چھوڑ دی تھی انہوں نے. اور یہ کامیاب شخص ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے اپنی زندگی کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیا، وہ رضی اللہ ہے. وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منتصر ہے، مل گیا. تو بھائی ہم یہاں پر اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنانے کے لیے بھیجے گئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے ہوگی تو اپنائیں گے نا. سامنے ہی سارا دنیا ہے، ساری خواہشات ہیں، تو ہم نے وہی زندگی اپنائی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے اور تکلیفات کے اندر اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفات کو یاد کیا کرو، مصیبتوں کو، پریشانی کو، بیماریوں کو، اور موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس کو یاد کیا.